نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يستخف بهم الا منافق ذو الشيبة في الاسلام وذو العلم وامام مقسط۔ میرے پیارے نہایت عزت مند محض مخلص میرے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو مضمون ہے درس حدیث کا، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وہ تین کون سے شخص ہیں، وہ تین آدمی کون ہیں جن کو خفیف نظر سے دیکھنے والا، یعنی خفیف اور ہلکا سمجھنے والا منافق ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان۔ آج کی حدیث مبارکہ کا مضمون یہ ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ تین کون سے شخص ہیں جن کو انسان خفیف نظر سے دیکھے تو وہ منافق ہے، مسلمان ہے بھی نہیں۔ اس حدیث میں یہ ہے وہ تین کون سے شخص ہیں۔ تو ویڈیو پورا دیکھیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آگے مسلمانوں کو پتہ لگے، آپ کو ثواب ملے۔ اور جو بھائی میرے چینل پر نہیں ہے تو میرا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، اب اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ تین کو کہتے ہیں، واحد اسنا ثلاثہ، ثلاثہ تین کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثلاثن تین جو ہیں آدمی، یعنی آدمی لا یستخف بہم الا منافق۔ مطلب یہ ہے کہ تین آدمیوں کو جو آدمی یستخف خفیف نظر سے دیکھے گا تو وہ منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تین کون سے شخص ہیں؟ حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الشیبۃ فی الاسلام۔ ذو الشیبہ، ذو کہتے ہیں صاحب کو، شیبہ کہتے ہیں سفیدی کو عربی میں۔ ذو یعنی صاحب، شیبہ سفید یعنی سفید بالوں والا، صاحب سفید بالوں، یعنی جو سفید بالوں والا ہے، سفید داڑھی والا ہے، اس کو جو آدمی خفیف نظر سے دیکھے، یعنی اس کو ہلکا سمجھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے، مسلمان نہیں۔ لیکن یہ جو سفید داڑھی والا ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ سفید داڑھی والے تو بہت ہیں، وہ کون سا سفید داڑھی والا ہے جس کو خفیف اور ہلکا سمجھنے والا منافق ہے، یعنی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ سفید داڑھی والا کون ہے؟ اسی طرح تو سفید داڑھی والے کافر بھی تھے، ابو جہل بھی تھا اور بھی کافر تھے۔ تو حدیث مبارکہ میں لفظ آگے یہ ہے کہ فی الاسلام، ذو الشیبۃ فی الاسلام، یعنی وہ اسلام میں سفید داڑھی والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سفید داڑھی والا مسلمان ہو۔ تو مسلمان سفید داڑھی والے کو ہلکا سمجھنا، اس کی عزت نہ کرنا، اس کی قدر نہ کرنا، اس کا احترام نہ کرنا، تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حدیث کا یہ مطلب ہے، سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت نہ کرنا۔ میرے پیارے دوستو، آج یہ بیماری ہمارے اندر آئی ہوئی ہے، ہمارے اندر ادب نہیں ہے، ہم بڑوں کا ادب نہیں کرتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بڑوں کی قدر نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمارے اندر وہ بد خصلتیں آتی ہیں منافقوں والی۔ تو ہم ان سے بچیں، ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں، احترام کریں، ایک ہوگی۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امام مقسط، امام جو ہے وہ مقسط ہو،
یعنی اپنے امام کو خفیف سمجھنے والا منافق ہے، مسلمان نہیں۔ امام کا مطلب ہے امیر، جو مسلمانوں کا امیر ہے، بادشاہ ہے، جیسے وزیر اعظم سمجھو۔ تو اس اپنے وزیر اعظم کو خفیف نظر سے دیکھنا، اس کو خفیف سمجھنا، لیکن اس کے لیے ادھر حدیث مبارکہ میں لفظ کیا ہے؟ اسی طرح تو حاکم بہت تھے، ٹھیک ہے نا، کافروں کے ملک میں بھی وہ حاکم تھے، ٹھیک ہے، ظالم بادشاہ بھی تھے جو گزرے ہیں پہلے، تو کیا ان کو بھی ہلکا سمجھنا انسان منافق ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں شرط یہ ہے، اس کی ایک صفت بتائیے کہ وہ امیر اور امام کون ہو۔ فرمایا امام اور مقصد، آگے لفظ ہے مقصد، مقصد اس کے لیے شرط ہے۔ اگر وہ مقصد ہے، وہ امام اور وہ بادشاہ، تو پھر اس کو خفیف سمجھنا، ہلکا سمجھنا، اس کا احترام نہ کرنا، اس کی عزت نہ کرنا، قدر نہ کرنا، تو میرے دوستو یہ منافق ہو سکتا ہے، مسلمان ہے۔ لیکن یہ بات کو یاد رکھے کہ وہ امیر اور وہ امام اور وہ بادشاہ حاکم جو ہے وہ امام اور آگے مقصد ہو، یعنی انصاف کرنے والا، اسلام پر قائم رہنے والا۔ اور تیسرا شخص فرمایا ذو العلم، اس کے ساتھ شرط نہیں لگائی۔ ذو شیبہ فی الاسلام، ذو شیبہ صرف نہیں فرمایا، ذو شیبہ کہ سفید داڑھی، نہ صرف سفید داڑھی لینا، کیا ہے فی الاسلام کہ وہ مسلمان ہو۔ اور امام کے لیے کیا فرمایا؟ مقصد، اس کے لیے یہ شرط ہے، لیکن ذو العلم اس کے ساتھ شرط نہیں ہے۔ حدیث کا لفظ دیکھیں، حدیث کو فرمایا تیسرا وہ شخص ہے کہ ذو العلم، جو علم والا ہو، عالم ہو۔ ذو العلم، ادھر ذو الشیبہ سفید داڑھی والا، ادھر ہے ذو العلم یعنی علم والا، وہ ہے سفید بالوں والا، لیکن اس کے ساتھ ہے فی الاسلام، اسلام میں ہو۔ ذو الشیبہ جو ہے، ذو العلم جو ہے وہ عالم، بس صاحب علم۔ عالم جو ہے جس کے سینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم ہے، تو اس کو خفیف سمجھنے والا منافق ہو سکتا ہے۔ جو آدمی عالم کی قدر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو منافق ہے، مسلمان ہے بھی نہیں، الا منافق لفظ ہے میرے ساتھ۔ عالم کو ہلکا سمجھنا، خفیف سمجھنا، ہلکی نظر پر اس کو دیکھنا، خفیف نظر سے دیکھنا، پھر بھی ایمان نکل جاتا ہے، اتنی خطرناک بات ہے۔ عالم وہ ہے جس کے دل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم ہو، علوم نبوت اس کی پسنیوں کے اندر ہو۔ لیکن آج ایک اور بات ہے، ہم کہتے ہیں بعمل عالم ہے، یہ بے عمل عالم ہے، یہ ہماری اپنی باتیں ہیں۔ جو عالم ہوتا ہے نا، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علوم نبوت ہے، وہ بے عمل ہو نہیں سکتا، وہ گمراہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ میرے دوستو قرآن کریم کے تیسرا پارہ ہے غالباً، فرمایا یؤتی الحکمہ، ہم عطا کرتے ہیں حکمت یعنی قرآن حدیث دین کا علم، ہم عطا کرتے ہیں کس کو؟ من، اس آدمی کو، یشاء جو مجھے پسند ہے۔ بس یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا، اب ساری دنیا کھڑی ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے، بس قرآن نے کہہ دیا ہے تو مسلمان کا ایمان ہے کہ یہ شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ قرآن نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمہ، ہم عطا کرتے ہیں
حکمہ یعنی علم دین کا علم ہم عطا کرتے ہیں کس کو؟ من اس آدمی کو یشاء جو ہمیں پسند ہو، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس کے سینے میں، جس آدمی کے پاس علوم نبوت ہے، دین کا علم ہے، تو اللہ نے فقد اوتی خیرا کثیرا، بے شک ہم نے اس کے ساتھ بہت کثیر احسان کیا۔ ایسا سمجھو کہ اس آدمی کے ساتھ اللہ کی طرف سے بہت خیر ہے اور بہت بھلائی اس آدمی کے پاس ہے۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ عالم مجھے پسند ہے، اور ہم کہیں نہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کا عمل نہیں ہے، اس نے ایسا کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے۔ ہم اپنے فتوے لگاتے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تنقیدیں اور شخصیت ہمارے اندر یہ پھبی ہوئی ہے، ہمارے اندر یہ بات بہت زیادہ ہے، تنقید والی، دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں کو طعنہ دینا، دوسروں کو بری نظر سے یعنی نفرت والی نظر سے دیکھنا، دوسرے کی عیبوں کو دیکھنا، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی صفات کو دیکھیں، اپنے عیبوں کو دیکھیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو علم دیتا ہوں دین کا۔ تو مطلب یہ کہ جو عالم ہوتا ہے نا، اس کے پاس دین والا علم ہے تو اللہ کو پسند ہے۔ جس کے پاس قرآن والا علم آ گیا، اس کے سینے کے اندر علم ہے، اللہ اسے گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ اور یہ میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، جو لوگ کرتے ہیں، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ہم عالم بھی ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، اور پھر کام ان کے کوئی اور ہوتی ہیں، تو وہ عالم ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا علم نہیں ہوتا جو علم اللہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ٹاپک آج کا یہ ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو خفیف سمجھنے والا منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ وہ 3 یہ آدمی ہیں، سفید داڑھی والے مسلمان کو، ٹھیک ہے، اور امام مقسط کو، یعنی حاکم انصاف والا جو اسلام پر دین پر کھڑا ہے، اور تیسرا عالم کو۔ تو میرے پیارے بھائیو اور دوستو، ہم ان باتوں سے بچیں گے، جو حدیث ہم سن لیں، جو قرآن کی آیت سن لیں، ہم کیا ہے ان باتوں سے بچیں گے جو قرآن کریم بدخصلتیں بیان کرتا ہے منافقوں کی، کافروں کی، وہ ہم اپنے آپ سے نکالیں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرتا ہوں کہ دوسروں پر تنقید نہ کریں، دوسروں پر باتیں نہ کریں، دوسروں کے عیب نہ دیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ میں خود اپنی اصلاح کر لوں۔ تو میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کا درس اچھا لگا ہوگا، کیونکہ حدیث ہے، مسلمان کو تو اچھی ہی لگتی ہے، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو ویڈیو کو ضرور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آگے مسلمانوں کو جو ہے نا سمجھ آ جائے، وہ سن لیں، تو آپ کو ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور جو بھائی میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ